یہ پروگرام آمین میڈیا کی طرف سے پیش خدمت ہے اور یہ پروگرام احمد آباد سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس کے پوڈ کاسٹر چشتی صاحب اور قریشی بانو ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوان میں حجاب پر ہنگامہ، ذاتی انتخاب یا سیاسی ہتھیار؟ آج ہم ایک ایسی چنگاری کا جائزہ لیں گے جس نے ایک میونسپل میٹنگ کو تنازع کے میدان میں بدل دیا۔ گفتگو کا آغاز میر تقی میر کے اس شعر سے کرتے ہیں: الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ کبھی کبھی یہ شعر صرف ذاتی معاملات پر نہیں بلکہ ہماری اجتماعی گفتگو پر بھی صادق آتا ہے۔ جی، آج ہمارے پاس گجراتی اخبار دیویا بھاسکر کی ایک رپورٹ ہے۔ اچھا، اور یہ احمد آباد میونسپل کارپوریشن کی ایک میٹنگ کے بارے میں ہے۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک سادہ سی بحث کیسے ایک بڑے تنازع میں بدل گئی۔ جی، کہ جو بحث شہر کے مسائل پر ہونی چاہیے تھی وہ ذاتی اور مذہبی شناخت پر کیسے پہنچ گئی؟ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک جنرل بورڈ میٹنگ کے دوران بی جے پی کی ایک خاتون کارپوریٹر نے AMIM کی کارپوریٹر زینب بی بی سے کہا، جی، اور جو انہوں نے کہا وہ کافی برقع اتار کر بات کریں۔ ایک سیدھا سا جملہ، لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ بالکل، یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ کیا کہا گیا بلکہ یہ ہے کہ یہ کیوں اور کس سیاق و سباق میں کہا گیا۔ صحیح۔ یہ صرف ایک تبصرہ نہیں لگتا، یہ عوامی زندگی میں مذہبی شناخت اور لباس پر جو ایک وسیع بحث چل رہی ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور زینب بی بی کا جواب بھی بہت تیز تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، آپ ساڑی پہنتی ہیں تو کیا ہم کچھ کہتے ہیں؟ جی، اور یہ جواب بہت اہم ہے۔ اہم کیسے؟ دیکھیں، یہ دلیل کو ایک ذاتی حملے سے ہٹا کر باہمی احترام اور ذاتی آزادی کے اصول پر لے آتا ہے۔ اچھا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوامی نمائندگی میں ذاتی لباس کے انتخاب کی حدود کیا ہونی چاہیے اور یہ حدود طے کون کرے گا؟ یعنی ایک ہی لمحے میں بحث کا پورا رخ ہی مڑ گیا۔ بالکل، جو ترقیاتی مسائل تھے وہ ایک طرف رہ گئے اور ساری گفتگو ذاتی اور مذہبی لباس پر مرکوز ہو گئی۔ جی ہاں، اور یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی باتیں بھی کتنے گہرے سماجی اور سیاسی تناؤ کو سامنے لا سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ تبصرہ کسی عام بحث کے دوران نہیں ہوا۔ جی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اصل ایجنڈے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ مدعا اٹھایا گیا ہو؟ یہ ایک بہت آزمودہ سیاسی حربہ ہے۔ مطلب جب آپ حقائق پر یا مشکل سوالات پر بات نہیں کرنا چاہتے تو شناخت پر بحث شروع کر دیں۔ بالکل، اس ایک جملے نے میٹنگ کا ماحول فوری طور پر کشیدہ کر دیا اور اصل مسائل پسے پش چلے گئے۔ اور اس سے دونوں طرف کے نمائندوں کو اپنے ووٹرز کے سامنے ایک مضبوط موقف دکھانے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ صحیح کہا، بھلے ہی شہر کے مسائل وہیں کے وہیں رہ جائیں۔ ایک سوال اور ہے، کیا احمد آباد میونسپل کارپوریشن کا کوئی باقاعدہ ڈریس کوڈ ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہیں ایسا کوئی مخصوص ڈریس کوڈ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ کوئی برقع پہن سکتا ہے یا ساڑی نہیں پہن سکتی۔ تو پھر تو یہ تبصرہ صرف ذاتی تعصب کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، کسی اصول کی پاسداری کا مطالبہ نہیں، یہ اپنے عوامی عہدے کو ذاتی پسند یا ناپسند مسلط کرنے کے لیے استعمال کرنے جیسا ہے، جو کہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بات شہر کی سڑکوں اور نالیوں سے ہٹ کر کپڑوں پر آ گئی۔ جی، اور یہ ایک خطرناک رجحان ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر مجھے جگر مراد آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ جی ضرور۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بہت خوب۔ شاید ہمارے عوامی نمائندوں کو بھی اپنا اصل فرض یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، جب ذاتی عقائد اور عوامی ذمہ داریاں آمنے سامنے ہوں تو باہمی احترام کی لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے؟ اللہ کی رحمت آپ پر اور آپ سے جڑے ہر فرد پر ہمیشہ قائم رہے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یہ پروگرام آمین میڈیا کی ایک تجزیاتی پیشکش ہے جسے احمد آباد سے نشر کیا گیا ہے۔ اس کے ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کا کوئی سیاسی ارادہ یا کسی کی توہین کا مقصد نہیں۔ بیان کردہ خیالات اصل مقررین کے ہیں۔ آمین میڈیا کا ان سب سے متفق ہونا ضروری نہیں۔